الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من ظل عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ پیش آیا۔ امیر المؤمنین خلیفہ دوم خلیفہ رسول داماد علی حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی مناسبت سے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا قیمتی جملہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ واقعی وہ جملہ آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں وہ سب کے سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہیں۔ وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ آپ کی دلی چاہت اور دلی تمنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اس دور میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی، روایات میں آتا ہے کہ 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور 40ویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ کفار کا مسلمانوں پر بڑا دبدبہ تھا، بڑا رعب تھا۔ لوگ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہوا پکڑا جاتا یا دعوت دیتا ہوا پکڑا جاتا تو کفار اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، پٹائی کرتے، مارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اس موقع پر لوگ یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اسلام کو ترقی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ فرما، اے اللہ جو کفار و مشرکین ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں
انہیں بھی آپ اسلام کی اور ایمان کی نعمت سے اور دولت سے نواز دیجیے۔ یہ دعائیں ہوتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرمائیے ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ دو ایسے تھے جن کا بڑا دبدبہ تھا، بڑا رعب اور جلال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرمائیے، یا تو آپ ابو جہل کو ایمان کی دولت سے نواز دیجئے، یا آپ عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول کیا اور وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے اور آپ کا لقب ہے فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اور یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو کفر پر بڑے مضبوط تھے اور اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور جب مسلمان ہوئے، مشرف باسلام ہوئے، تو اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے اور کفار و مشرکین کے ایسے قلعے اکھاڑے ہیں اور ان کے دلوں میں ایسا روب بیٹھایا ہے کہ جب بھی کفار و مشرکین کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ آتا تو وہ تھر تھرا جاتے، کپکپا جاتے۔ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں اور جن کے نام سے دنیا والے کانپتے تھے، تھراتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آتا تو وہ بھی کانپ جاتے اور تھر تھرا جاتے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں نہیں مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسلام کو اور مسلمان کو قوت عطا فرمائے گا۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے اور کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کیسے اسلام کو مٹایا جائے اور ختم کیا جائے۔ ایک مرتبہ دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ بھائی اسلام کو کیسے ختم کیا جائے کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کبھی کوئی مسلمان ہو رہا ہے۔ تو مشورے میں بات یہ آئی کہ صاحب اسلام، اسلام کو لانے والے، اسلامی احکام لانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے تو اسلام خود بخود مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کون قتل کرے گا، کس کے اندر اتنی جرأت، کس کے اندر اتنی ہمت؟ سب کی نگاہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جم گئی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہیں سے دکھانا شروع کر دیا
کہ حضرت عمر فاروق کا کفار و مشرکین کے اوپر کیا رعب اور دبدبہ ہے، کیا مقام ہے، کہ سبھی جانتے تھے کہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا سوائے عمر بن خطاب کے، سب کے سب بزدل ہو گئے۔ وہیں سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب کو بزدل بنا دیے۔ سب کی نگاہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ تیار ہو گئے اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں صحابی ملے، تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کی طرف رخ موڑ دیا۔ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جا رہا ہوں، آج اسلام کو مٹا کے رہوں گا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ دیکھیے اور اللہ رب العزت کی مرضی دیکھیے۔ جب اللہ رب العزت ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی راہ پر لگا دیتا ہے کہ جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ گھر کی طرف موڑ دیا کہ پہلے گھر جا کر دیکھیے کہ آپ کے بہن بہنوئی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جلال آ گیا کہ میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے ہی گھر میں اسلام آ گیا، میرے ہی گھر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ گھر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی بہن، ایک بھائی ایک بہن، چہتی بہن حضرت فاطمہ، اور ان کے شوہر صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولو، آواز نے بتا دیا، اندر سب سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ صحابی رسول ہیں، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآنی احکام سمجھا رہے ہیں۔ صحابہ کو چھپا دیا، قرآن کو چھپا دیا، دروازہ کھولا، جلال کے ساتھ غصے کے ساتھ پوچھا کیا چھپا رہی ہو، دکھاؤ، کیا پڑھ رہی تھی، کیا سیکھ رہی تھی؟ تو حضرت سعید بن زید آگے کہنے لگے کچھ نہیں۔ تو حضرت سعید بن زید یعنی اپنے بہنوئی کو مارا، پیٹا، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ خون جاری ہو گیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے آئی تو بہن کو بھی مارا، اور چہتی بہن، لاڈلی بہن، اتنا مارا کہ بہن کے بھی جسم سے خون جاری ہو گیا۔ جلال تھا کہ میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے گھر والے اسلام کو قبول فرما رہے۔ یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، دل میں یہ بات چبھ رہی تھی۔ مار پیٹ لگائی، خون جاری ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ کی ایمانی قوت۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ مار لو، مار ڈالو، قتل کر ڈالو، بوٹی بوٹی کر ڈالو۔ جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے میں نے بھی پیا ہے، جس باپ کے بیٹے آپ ہیں اس باپ کی بیٹی میں بھی ہوں۔ آپ کچھ بھی کر ڈالیں، ہم نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ہم اس مذہب اسلام سے پھرنے والے نہیں، ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں۔ جب اس طرح کی بات کی ہے حضرت فاطمہ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بھوچکے ہو گئے، یہ کیا؟ وہ بہن جو میرے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، نگاہیں نہیں اٹھاتی تھی، آخر کون سی وہ چیز ہے کہ جس نے اسے اتنی طاقت دے دی کہ وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مار ڈالو، قتل کر ڈالو، لیکن میں مذہب اسلام کو چھوڑنے والی نہیں۔ اسلام سے پہلے اور ایمان سے پہلے حضرت فاطمہ کا کیا حل تھا؟
بھائی کے سامنے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتی تھی. وہ رعب اور جلال تھا حضرت عمر کا. لیکن ایمان لانے کے بعد جب ایمانی قوت حاصل ہوئی اور اسلامی قوت حاصل ہوئی تو اس اسلامی اور ایمانی قوت کے ساتھ حضرت فاطمہ نے جو اپنے بھائی حضرت عمر کو للکارا ہے کہ مار ڈالو، قتل کر ڈالو، بوٹی بوٹی کر ڈالو، لیکن میں اپنے مذہب اسلام کو چھوڑنے والی نہیں. اب اس دل میں ایمان کی جگہ بن چکی ہے. تمہاری مار، تمہارا غصہ میرے دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتا. اب جب یہ جذبہ دیکھا اور یہ جنون دیکھا اور یہ حوصلہ دیکھا تو اب نرمی آئی. اب کیا ہوا؟ نرمی آئی. اب انداز دوسرا تھا کہ اچھا دکھاؤ کہ کیا پڑھ رہی تھی. پہلے کیا پڑھ رہی تھی، کیا چھپا رہی ہو، کیا سیکھ رہی تھی، وہ انداز دوسرا تھا. اور اب کیا انداز تھا؟ اچھا دکھاؤ تو صحیح کیا سیکھ رہی تھی. جب یہ انداز ہوا تو حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، لگ رہا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے. کہا پہلے غسل کیجئے، پاک ہوئیے. اللہ کا پاک کلام ہے، ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. یہ جرت. غسل کیا اور اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اے اللہ اوپر سے تو میں صاف کر رہی ہوں، اندر سے آپ صاف کر دیجئے. اب جب قرآن کو پڑھا اور سنا، اس کی آیتیں سنی، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. 6-7 آیتیں پڑھی گئی، سنی گئی. اللہ کی تعریف. اللہ وہ ہے جس نے قرآن کو اتارا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا. اللہ رب العزت کی تعریف جب پڑھی تو طبیعت میں ایک عظیم انقلاب آیا، ایک عظیم انقلاب آیا. اور کہنے لگے کہ مجھے بھی لے چلو اس مسیحا کے پاس جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی. میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید دونوں ایک دوسرے کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ایمان کے لیے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے عمر بن خطاب کے ذریعے سے، اس کے ایمان اور اسلام کی کیا شان ہوگی. اور اللہ رب العزت نے اسلام کو تقویت پہنچائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے. لوگ آج پروپیگنڈا کرتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان پر طعنہ مارتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمہاری کیا باتیں سنوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اپنے اسلام کو آپ تقویت پہنچائیے عمر بن خطاب کے ذریعے سے، اس کے اسلام اور ایمان کی کیا حال ہو. وہ صحابی رسول جو چھپے ہوئے تھے جلدی سے باہر نکل کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چل پڑے. دار ارقم میں حضرات صحابہ کرام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. 2-4 دن پہلے وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے تھے اور پہلوان تھے، بڑے بہادر اور طاقتور تھے.
حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو حضرات صحابہ نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، سر لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ واقعی سر لینے کے لیے چلے تھے، لیکن اب سر دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت جو ہے عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آستین سمیٹی، آنے دو، آج اگر بات مان جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، چہرہ بدل گیا، نگاہوں سے آپ نے پڑھ لیا کہ اب یہ عمر وہ والا عمر نہیں رہا جو زمانے کفر میں تھا، اب تو یہ غلام بننے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے چہرے اور آنکھیں سے پڑھ لیا کہ یہ وہ عمر نہیں ہے جو عمر زمانہ کفر میں تھا، اب تو یہ غلام بننے آیا ہے، اب یہ سر دینے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی کہ اے اللہ، عمر کے دل سے تمام طرح کی برائی کو نکال دیجئے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے عمر، کیا اب بھی تمہیں تسلی و تشفی نہیں ہوئی؟ تلوار لیے ہو؟ تو حضرت عمر نے فوراً تلوار چھوڑ دی اور کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول۔ اور پھر جب دیکھا صحابہ کرام نے وہ زور سے نعرہ لگایا کہ پورے مکے میں گونج اٹھی، خوشی کا وہ عالم تھا۔ حضرت جبریل تشریف لے آئے، روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جبریل تشریف لے آئے مبارکباد دینے، یا رسول اللہ کے اوپر آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو حضرت عمر کے ایمان لانے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ ہے عمر کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو تقویت پہنچائی، اور جب وہ اسلام لائے تو فرشتوں نے آپس میں آسمان میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دی۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ